السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے اس کو چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کے علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں آگے پہنچانا ہے، اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور اس کو نہ صرف پہنچانا بلکہ اس پر عمل کرنا اور اپنے بچوں سے عمل کروانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم تو خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح نسل در نسل پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ فرمایا، تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی یہ ہلکی سی ڈانٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دی۔ میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کہا کہ یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے کیا؟ اور لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو پھر بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ صرف پڑھ لینا یا سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ جو بھی ہم سنیں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات، اس کو لے کے اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے اپنی کسی دوست کے ساتھ۔ اور جب بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو جہاں اگر آپ خود عمل کر رہے ہیں اور بچوں سے بھی ان باتوں پہ عمل کروانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو آج ہم 15واں پارہ شروع کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے اور اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر موجود ہے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت میں ہی واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جو کہ فلسطین میں واقع ہے اور مکے سے اس کی مسافت 40 دن کی ہے، اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد کہا گیا، اور یہ مسافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں کروائی، یعنی جو 40 دن کی مسافت ہے، یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو
ساتویں آسمان تک لے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، یعنی پہلا سفر کا حصہ جو کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر جو کروائی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں، اور اسی سفر کے دوران جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والوں کو بخشش کی خوشخبری بھی سنائی گئی، اور مختلف انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرائی گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ یہ سفر اس بات کا اظہار تھا کہ اب یہ امامت ان دونوں گھروں کی، یعنی کعبے اور بیت المقدس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف منتقل ہونے والی ہے، اور ان گھروں کے پہلے نگہبان یعنی جو بنی اسرائیل اور قریش دونوں اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے اس ذمہ داری کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ اب ابراہیم کی وراثت امت مسلمہ کو مل رہی تھی۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت سے پہلے سخت مشکل حالات میں بہت بڑی بشارت تھی، اور پھر یہ جو آپ کو معراج نصیب ہوئی تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ خود کو اگر اللہ کا اتنا چہیتا سمجھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر کئی بار عذاب کیوں نازل ہوئے، جب انہوں نے بہت اچھا کیا تو ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی اچھا ہوا، اور جب انہوں نے بہت برا کیا تو اس کا وبال بھی انہوں نے اسی طرح بھگتا۔ اس کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے لوگو، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے، تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی زبردست جنگجو تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑے گروہ کا سامنا کرنا پڑا، اور تمہیں بذات خود بھی ایک بہت بڑا گروہ بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے ہیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندے کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر کے اسے جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یعنی یہ جو پہلی بات یہاں پہ گزری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب تم لوگوں نے غلط کام کیے اور تمہارا ہم نے خاتمہ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک مضبوط گروہ بنا دیا، تو یہ اس وقت کا واقعہ تھا کہ جب جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور بہت جاؤ حشمت سے نوازا، جب کہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی ہوئی تھیں، اور تمہیں پھر سے ہم نے طاقتور بنایا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے رہے تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ہم دیتے رہے، لیکن جب برے کام کیے اور پھر سے ہماری طرف سے عذاب آیا اور تم پر ہم نے دوسرے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح اسی مسجد میں گھس جائیں اور ہر چیز پر قابو پار لیں، تو یہ دوسری مرتبہ انہوں نے دوبارہ سے لڑائی جھگڑا کیا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو ان سب زیادتیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے بے حد لوٹ مار مچائی، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان کے مال لوٹ لیے، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا۔
فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کو قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، یعنی انسان اس قدر ہر کام میں جلدی کرتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بددعائیں کرنے لگ جاتا ہے کہ جس طرح اپنی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا تھا۔ تو یہ تو اس کے رب کا فضل ہے کہ وہ اس کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نے رات اور دن کو اس کی قدرت کے نشان بنائے، اور رات کی نشانی یہ کہ ہم نے اس کو بے نور کر دیا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لے لو اور خود ہی اپنی کتاب پڑھو، آج تو خود ہی حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب بھیجنے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ان پر عذاب آ جاتا ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہی ہو۔ ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں، پھر آخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس کے برعکس فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم باہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے بھی۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ہر ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ آخر تو برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔
کہ جیسا انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کا اور مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور ماندہ ہوا بیٹھ جائے۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں چیزوں سے منع فرما رہے ہیں کہ انتہا درجے کی فضول خرچی، کہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا، اور کنجوسی اور بالکل ہر وقت ہر طرف سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، اس سے بھی سختی سے منع فرمایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اعتدال کا رویہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، رزق کی کشادگی یا تنگی۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے پھر آگے سے اگلی بات کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی یہاں پہ جتنے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں یہ دین کے بنیادی احکام ہیں، اور یہ ویسے بھی تمام ادیان میں یہ احکام پہلے سے بھی موجود تھے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اسی طرح سے کہ جس طرح سے ظالم نے ظلم کیا ہے اس سے بڑھ کے نہیں، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو پھر بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور ان انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بات کی خبر نہ ہو، یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگ جائیں، اور پھر یہ کہ بدگمانی بھی نہ کریں، اور کسی کی ٹو میں ہر وقت نہیں لگے رہنا چاہیے کہ، اور پھر یہ کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر بات آگے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ٹو میں لگے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور زمین میں اکڑ کے نہ چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چل، کیونکہ اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان سب کے اگر تم عمل کرو گے، یعنی زمین پہ اکڑ کے چلو گے، کسی کی بات کی ٹو میں رہو گے، قریبی رشتہ داروں مسکینوں کا خیال نہ رکھو
رکھو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، تو یہ سب کے سب انتہا درجے کے برے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو یہ لوگ شرک کرتے تھے اس کی تردید عقلی دلائل کے ساتھ دی گئی، خاص طور پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گرداننا۔ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دلائل بھی بیان ہوئے۔ ان آیات کے بیچ میں مسلمانوں کو ہدایت کے کافروں سے حکمت سے بات کریں اور احسن بات کہیں اور شیطان کی چالوں سے بچیں، اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے، بے شک شیطان ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن تو ہے ہی۔ اللہ کے عذاب آنے کی سنت بیان ہوئی۔ اللہ ان کے لیے معجزے اس لیے نہیں اتار رہا کہ پہلوں نے تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ قریش بھی آیات کا انکار کر رہے تھے، سو عذاب اپنے مقرر وقت پر آئے گا۔ تمہارا رب تمہاری نسبت بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت سزا دینے والے۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، یعنی ہم ان پر بھی معجزات اتار دیں یا انہیں بھی پہلے قوموں کی طرح ہلاک کر دیں، لیکن انہیں ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے پہلی اقوام کے قصوں کو سنا سنا کے کہ یہ تاکہ سبق حاصل کریں، تاکہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، اور جو رویت یعنی یہ جو معراج ہم نے آپ کو دکھائی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں یعنی ہمارا ڈرانا انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی حصہ ڈال دے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو ان کو بہکاؤ اپنی آواز کے ساتھ، اپنے پیادوں کے ساتھ، ان کی مالوں اور اولاد کی زیادتی کے جھانسے دے کے، ان کے ساتھ وعدے کر کے، حالانکہ شیطان کے وعدے سراسر فریب اور دھوکے کے ہوتے ہیں۔ تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اس کے برعکس بڑی خوبصورت بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمائی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، جبکہ اس کے برعکس میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت سے دعوت دیتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس سلسلے میں نماز، خاص طور پر تہجد کی اور قرآن سے مدد حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یعنی فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی حکم آپ کے لیے ہے، یعنی یہ ایکسٹرا جو آرڈر دیا جا رہا ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک زائد فرض تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کیا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس طرح کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی، جس طرح 5 نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ نافلہ یعنی زائد کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے زائد چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کی آپ کے لیے، اور بعض کے نزدیک یہ بس ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس طرح کی خلوت کی عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تاہم بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک زائد عبادت ہے جو کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی اور نہ ہی آپ کی امت پر، لیکن اس کا ثواب حد درجے بقیہ نوافل سے زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی لے جا اچھی طرح سے لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نیست و نابود یعنی باطل ختم ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نیست و نابود ہونے والا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں حاصل ہوتی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل رہے، یعنی وہ عمل کرتا رہے جو پوری ہدایت کے راستے ہیں، انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ یہ جو اسلام دشمن ہے یا مخالفین ہیں، یہ طرح طرح کے سوالات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور
کہ انہوں نے جو سوال اٹھایا تو وہ یہی کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بس جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتے ہیں تو میرا کام بس یہ تم تک پہنچا دینا ہے، اور یہ کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو بس وہی جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ چاہے تو اسے بھی ہٹا لے، یعنی دل سے محو کر دے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ اور یہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے، معجزات طلب کرتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کئی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ لوگ بھی ویسا ہی کریں گے، یہ صرف دیکھ کے جھٹلائیں گے۔ اور اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے تو قرآن سن کر، یعنی جن کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور ان کا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انتہائی شکر گزاری کا ہوتا ہے۔ اور پھر سے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے ہیں، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ان بندوں کے بارے میں سوچا کہ ان کا ہم خاتمہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ سے اکھاڑ دیا، ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمخلط لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے کہ جب وہ سجدے میں گرتے، اس قرآن پر ایمان لاتے تو کس بات کی گواہی دیتے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے، نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا حمایتی ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ تو یہاں سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگلی سورت سورۃ الکہف ہے۔ تو چلیے یہ سورت شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا سورۃ کہف کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ یہ قرآن پاک کی ایک اہم سورتوں میں سے ہے، اور جمعے کے روز اس کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک کے لیے اس کے خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اس کے لیے خاص نور کی روشنی اگلے جمعے تک اس شخص کے لیے رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں وہاں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی 10 آیات کو یاد کرنے کے بارے میں ان کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ کہ کہف کے معنی غار کے ہیں، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اسی لیے اس سورت کو سورہ کہف بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اور اس کو صحیح درست رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈراوے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ یعنی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے بہت خیر خواہ تھے۔ آپ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ہر وقت ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے، تو جب وہ ایمان نہ لاتے تو آپ بہت غمگین ہو جاتے کہ کہیں میری دعوت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ آپ کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دو گے کہ اس وجہ سے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تو اس آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، یعنی غار والے۔ تو ان غار والوں سے کون مراد ہے، ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ وہ چند نوجوان کہ جنہوں نے اپنے دین کو بچاتے ہوئے اس غار میں پناہ لی۔ تو ان لوگوں کو یہ بات جب یہ غار کا قصہ سنایا جا رہا ہے تو یہ اس کو بہت عجیب چیز سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے معجزات یا ان کے سامنے ہم نے بیان کیے تو یہ کسی پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور یہ اب ہم یہ قصہ سنانے جا رہے ہیں تو اس کو بھی یہ بہت عجیب سی چیز اور اپنی طرف سے کچھ انہونی سمجھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی۔ یہ ان کی یہاں پہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جو ان اصحاب کہف نے کی،
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी को आसान कर दे, यानी हमारे लिए भलाइयाँ पैदा कर। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए, फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों ग्रोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किस ने ज़्यादा याद रखी है। हम इनका सही वाक़या तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में तरक्की दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि ए हमारा परवरदिगार, तू ही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने नहायत ही गलत बात कही। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। इनकी खुदाई की तो कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते। यानी ये अगर अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद समझते हैं तो उसकी दलील पेश करें। अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और ये अल्लाह पर बहतान बांधने वाले ज़्यादा जालिम हैं। जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके और माबूदों से किनारा कश हो गए, तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफ़ताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और बवक्त ग़ुरूब इनकी बाएं जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह जिसकी रहनुमाई फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करेंगे कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। खुद हम ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते हैं। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए है। अगर आप झांक कर इन्हें देखना चाहें तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़े हों और इनके रोब से आप पर दहशत छा जाती है। इसी तरह हमने इन्हें जगा कर उठा दिया कि आप इसमें पूछ गिछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे? उन्होंने जवाब दिया, 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है। अब ये यहाँ पे जो हम असहाबे कहफ़ का वाक़या पढ़ रहे हैं, तो ये चंद नौजवानों का वाक़या है कि और इस किस्से में उन नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो आजकल अपना बेशतर वक्त अपनी फ़ुज़ूलियात में बर्बाद करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकाम की तरफ, फ़राइज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। और जवानी में जिस तरह इंसान इस ज़ोम में मुब्तला होता है कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है और फिर बुढ़ापे में जाके हम देख लेंगे कि अल्लाह को याद करेंगे, या फिर आखिरी उम्र में नेकी और पाकबाजी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे, तो ये एक सरासर शैतानी धोखा और वसवसा है। क्योंकि मौत का तो किसी को पता नहीं कि कब वो अपनी गिरफ्त में ले ले। अगर जवानी में ही मौत आ गई, जबकि इंसान अल्लाह की नाफरमानियों में दिलेर हो, तो फिर आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इन नौजवानों ने अपनी जवानी में ही अपने दीन को बचाने के लिए, क्योंकि बादशाह वक्त इस दीन से इनकारी था, तो जबकि इन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए जाके गार में पनाह ली और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ की कि हमारे हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से इन पर नींद तारी कर दी गई और उनको सुला दिया गया, और वहाँ वो कई 100 साल तक सोए रहे। और अल्लाह सुब्हान व तआला ख़ुद ही इनकी करवटें बदलाते और फिर सूरज का इस तरह से निकल जाना, यानी सूरज तुलू के वक्त दाएं जानिब को और गुरूब के वक्त बाएं जानिब को कतरा के निकल जाता, और दोनों वक्तों में इन पर धूप नहीं पड़ती थी। और इस तरह सूरज का निकलना और गुरूब होने के वक्त उसकी तरफ का बदल जाना, तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला की निशानियों में से एक खुली निशानी थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला उन लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं जिनके अंदर सही रास्ते की सच्ची तलब और आरज़ू होती है, और इसके लिए लोग कोशिश भी करते हैं, तो अल्लाह भी उसी तरह उनकी मदद फरमाते हैं। और जब अल्लाह के हुक्म से उनकी आँख खुली तो वो एक दूसरे से बात करने लगे कि गोया कि वो 1 दिन या 1 दिन से भी कम का हिस्सा सोए थे।
تو گویا کہ یعنی جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تو صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ، تو وہ یوں سمجھے کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ ہم نیند میں رہے ہیں، اور پھر اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور پھر اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، کیونکہ یہ کافی دیر تک سوئے رہے تھے اور اب ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو بھوک لگی ہے، اور پھر اسی میں تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اور پھر یہ آپ اس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم جس طرح کہ ہمیں کچھ سامان کی ضرورت ہے، تو ہم میں سے کوئی ایک شخص شہر جائے اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے آئے، لیکن اس میں انتہائی نرمی اور احتیاط کے رویے کی ضرورت تھی انہیں، اور کہنے لگے اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم ہرگز فلاح نہ ہو پاؤ گے، یعنی تم پھر کامیاب نہ ہوگے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور اٹھایا، تو اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے بھی آگاہ کیا، اور اس کا طریقہ یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی آنکھ کھلی، اور اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا سکہ لے کے شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اور اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی جب دیکھ کے حیران ہوا، اور جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات مانتے؟ لوگوں کو جب شک گزرا کہ کہیں اس شخص کو کوئی چھپا ہوا خزانہ تو نہیں ملا، تو وہ یہ بات لے کے وہ بادشاہ وقت تک پہنچ گئے، اور اس ساتھی کی مدد سے وہ سب غار تک پہنچے اور اصحاب کہف سے ملاقات کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سلا دیا۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی موجود تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کتے کو بھی غار کے باہر سلا دیا گیا، اور وہ اپنے ٹانگیں پھیلائے اس طرح پڑا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے والے اگر کوئی اس طرف آنے کی ہمت بھی کرے تو اس پر خوف طاری ہو جائے کہ یہ تو کتا سویا ہوا ہے، اور پھر غار کے اندر تک کوئی بھی داخل نہ ہو سکے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ غیب کی باتوں پر اٹکل دہراتے، یعنی تیر تکے چلاتے رہتے، نشانات دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں، ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے اصحاب کہف کا قصہ تو پڑھ لیا، اب اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں سیکھنے کے لیے اس سے کیا ملا کہ اللہ کے نیک بندے یہ سب جو اصحاب کہف تھے اس وقت اس پر ایمان لائے کہ جب اکثریت منکر تھی، انہوں نے حق قبول کیا اور بہت بہادری سے مخالفت کا سامنا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، اور قوم سے انہوں نے پھر دلائل کے ساتھ بات کی، اور پھر یہ بھی کہ ایمان کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی کہ شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے بعد معجزانہ طور پہ ان کی پھر کس طرح سے مدد کی، اور اپنی جوانی میں انہوں نے اللہ کے دین کو، جب کہ ہر طرف جہالت تھی، انکار کرنے والے زیادہ تھے، مضبوطی سے تھاما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں
کہ مخالفت کے باوجود انسان کو حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان حق پر رہے گا اور اپنی بات کی سچائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ضروری نہیں کہ جو اکثریت بات کہہ رہی ہو وہی سچ ہو، کم لوگ بھی اگر حق کے اوپر قائم ہیں تو ہمیں کم لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اندھا دھند اکثریت کی پیروی اکثر انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ صرف یہ دیکھ کے کہ اس طرف لوگ زیادہ ہیں تو اس بات کی انسان پیروی شروع کر دے، اور بہت سارے لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں اگرچہ وہ گناہ ہی ہو تو اس کے پیچھے لگ جانا بنسبت اس کے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ آپ کم لوگوں کو دیکھیں اگرچہ وہ ایمان پر ہوں تو ان کا ساتھ دیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سناؤ اور مخالفین کے مطالبات اور ان کے تکبر کی پرواہ نہ کرو، اور اپنے جو کمزور ساتھی ہیں ان کا ساتھ دو، ان کی بات کو سنو۔ جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، سب اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے آپ کو صبر سے ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی میں اس کی طرف پکارتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں حیات دنیا کی زینتوں کی طرف ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور جن کا معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیشگی والی جنتیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال سنا دو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اب یہاں سے دو اشخاص، ایک باغ والا اور ایک اس کے ساتھی کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں سے کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور جتھے کے اعتبار سے یعنی گروہ کے اعتبار سے بھی میں زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، الغرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا، یعنی جتنا مجھے اللہ نے دنیا میں دیا مجھے آخرت میں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے،
کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے۔ یعنی یہاں پہ دو اشخاص، ایک باغ والا اور اس کے ساتھی کی مثال کے ذریعے مومن اور کافر دونوں کی ذہنیت کا فرق واضح کیا گیا کہ جس طرح یہ شخص اپنی دنیا کی مال و متاع کی تعریفیں کر رہا ہے اور یہ اپنے ساتھی کو بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی محنت سے ہے اور میں تم سے زیادہ مال میں بھی زیادہ ہوں، اور یہ کہ میری اولاد اور نوکر چاکر بھی تم سے بہت زیادہ ہیں، تو یہ سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اس کی یہ ساری باتیں سن کے اس کے مومن ساتھی نے اس کو واضح و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تم اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، جس نے تمہیں مٹی اور قطرہ پانی سے پیدا کیا اور تم بھی اسی گارے اور مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اس طرح یعنی ناشکر انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلا کے اس کے خالق اور رب کی طرف اس نے توجہ دلانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے وہ مومن شخص کہنے لگا کہ میں تو تمہاری طرح بات نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا جو شخص تھا، جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، وہ مومن تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ اور پھر ساتھ اس نے نصیحت کی کہ تم نے اللہ کی اتنی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو اسے فنا کر دے۔ اور اس کا یہ مومن ساتھی کہنے لگا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں ہی نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اس شخص کے باغ پہ اس کے تکبر کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یعنی اس طرح اس شخص کا اس کے تکبر کی وجہ سے باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور جب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کے اس کے احکام کا انکار کرنا یا پھر اس کی سرکشی کرنا کسی طرح بھی انسان کے لیے زیبا نہیں، لیکن اب اس حسرت اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور فرمایا کہ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی تمام کوششیں اسی کے لیے لگاتا ہے، اور مومن اس میں اللہ کے شکر گزار بندے کی حیثیت سے رہتا ہے۔ کافر یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ان کی اپنی محنت کا پھل ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں، اور اللہ جب ان پر اتنا مہربان ہے تو آخرت میں بھی ان کو نوازے گا۔ وہ یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ دنیا تو تنگی اور فراخی دونوں حالات میں ایک آزمائش ہے، اور اس مثال سے واضح ہوا کہ قریش دنیا کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور اچھی توقع کے لیے بہت بہتر ہیں۔ یعنی باقی رہنے والے جو اعمال صالح ثواب اور امید کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو
साफ खुली हुई तू देखेगा और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे और सब के सब तेरे रब के सामने सफ़ बस्ता हाजिर किए जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे और नामा या माल सामने रख दिए जाएंगे। बस तू देखेगा कि गुनाहगार इससे खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी ख़राबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बग़ैर घेरे बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म ना करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिनों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। ऐसे ज़ालिमों का क्या ही बुरा बदल है। मैंने इन्हें आसमान व ज़मीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था और ना खुद इनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना ज़ोर बाजू बनाने वाला भी नहीं हूँ। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख़याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब न देगा। हम इनके दरमियान खिलाकत का सामान कर देंगे और गुनाहगार जहन्नम को देख लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं और इससे वो किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है। फिर इन आयात में कुरैश को याद दहानी कराई गई कि वो कुरान के इनकार में इब्लीस की रवश पर चल रहे हैं। इनके अंदर भी इस जैसा तकब्बुर है जो इन्हें अल्लाह और रसूल की बात मानने नहीं दे रहा, हालांकि अल्लाह ने कुरान में हर तरह की मिसालों से समझा दिया और ऐसे लोग पिछली कौमों की तरह अजाब से ही सीखेंगे। फिर अगली आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर का किस्सा सुनाकर सब्र की तलकीन की गई। और यहाँ इन आयात से ये किस्सा शुरू होता है, जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, मुझे साल हर साल ही चाहे चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे वहाँ अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि लाओ हमारा नाश्ता, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहीं मैं मछली भूल गया। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर का वाक़या जो यहाँ से शुरू होता है, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र शुरू किया तो इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उन्होंने एक मौके पर एक सवाल के जवाब में ये कह दिया कि इस वक्त, यानी किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कोई सवाल किया तो उसका जवाब देने के सिलसिले में मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि इस वक्त मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। तो अल्लाह ताला को इनका ये जुमला पसंद नहीं आया और वही के ज़रिए से इन्हें मुत्तले किया कि हमारा एक बंदा हिजर है जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ अल्लाह, इससे मुलाकात किस तरह हो सकती है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं वहीं हमारा वो बंदा भी मिलेगा तुम्हें। नीज़ फरमाया कि अगर तुम उस बंदे से मिलना चाहते हो तो इस सफ़र के लिए निकलो और अपने साथ एक मछली ले जाओ। तो जहाँ मछली तुम्हारी यानी तुम्हारे सामान से निकल कर गायब हो जाए तो समझ लेना कि यही मुकाम है। और चुनांचे इसी हुक्म के मुताबिक उन्होंने एक मछली ली और सफ़र शुरू कर दिया। तो रास्ते में एक मुकाम पे ठहरे हुए थे तो वहाँ मछली ज़िंदा होकर समंदर में चली गई। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने समंदर में एक सुरंग की तरह रास्ता बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी इनके साथ थे सफ़र में, तो उन्होंने मछली को समंदर में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाना भूल गए। हत्ता कि आराम करके वहाँ से फिर से इन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। इस दिन और इसके बाद रात सफ़र करके जब वो दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि अब लाओ और हम नाश्ता कर लें। तो इसने कहा, मछली तो जहाँ हमने पत्थर से टेक लगा के आराम किया था वहाँ ज़िंदा होकर समंदर में चली गई।
اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنا لیا، اور اس کا ذکر کرنا میں آپ سے بھول ہی گیا کیونکہ شاید شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے تھے۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے وہ پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین کے جہاں پہ دونوں دریا آپس میں مل رہے تھے وہاں تک واپس پہنچے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ تو یہاں اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں۔ ان سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھلایا گیا ہے، یعنی جتنا علم آپ کے پاس ہے تو یہ علم آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں بھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے تو موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خضر کشتی کو کیوں توڑ رہے ہیں، تو اس لیے ان سے صبر نہ ہو سکا اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت برا کام سمجھا اور فوراً پوچھ اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ تختے کیوں توڑ دیے ہیں؟ تو خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ تو موسیٰ کہنے لگے قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله قال قتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، میرے اوپر سختی نہ کریں کیونکہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا تو خضر نے اسے مار ڈالا، یعنی اس لڑکے کو مار دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی نفس بلکہ بغیر کسی جان کے عوض کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت حیران پریشان تھے ان کی حرکتیں دیکھ کے کہ پہلے انہوں نے کشتی کے تختے توڑ دیے، اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کا قتل کر دیا، اس پر بھی وہ خاموش نہ رہ سکے، اور کیونکہ بہرحال یہ خلاف شریعت کام تھا کہ ایک جان کو قتل کر دینا، کہ انہوں نے اس کام کو یعنی اس قتل کو نہایت برا جانا، تو جس کی وجہ سے وہ بول اٹھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو نہایت ہی برا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس یعنی حضرت خضر اس کام کو کرنے کے پابند تھے اللہ کے حکم سے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے، تو اس لیے وہ پوچھ اٹھے۔ تو یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اس 15ویں پارے کا، جبکہ یہ واقعہ جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، تو انشاءاللہ ہم اس کو 16ویں پارے کے آغاز کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔